الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، تذکرہ چل رہا تھا سورۃ الکہف کی تفسیر کا۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ان لوگوں کو بھی آگاہ کرنے کا حکم فرمایا جو لوگ اللہ رب العزت کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ آج کی ان آیات سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے شروع میں ہی سنا تھا کہ مشرکین مکہ نے مدینہ کی یہودیوں کے اشارے پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے 3 سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال تھا، ان نوجوان کا عجیب و غریب قصہ بیان فرمائیے جو ایک غار کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بتلائیے اور روح کے بارے میں بتلائیے۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ روح کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس سے پہلی والی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا جواب دیا۔ یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب تھے۔ یہاں پر اصحاب الکہف والرقیم، غار اور رقیم والوں کا ذکر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جب اس آیت کو ذکر کیا، اس کے ضمن میں رقیم والوں کا تذکرہ الگ کیا۔ پہلے زمانے میں 3 لوگ تھے جو بکریاں چرا رہے تھے، سخت بارش آ گئی تو انہوں نے ایک پہاڑ کی خو میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ بارش تیز تھی، پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر آ کر کے غار کے منہ کے اوپر آ کر کے سیٹ ہو گیا، اندر بند ہو گئے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ان تینوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اصحاب الرقیم کا ذکر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام اور محدثین کرام اصحاب کہف اور رقیم ایک ہی جماعت کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ سن لیتے ہیں۔ 3 صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ ایک بت پرست مشرک بادشاہ تھا جس کا نام تفسیر کی کتابوں میں دقیانوس لکھا ہے۔ اس لیے جب کوئی پرانی بات کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑی دقیانوسی بات تم نے کی ہے، اسی بادشاہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ بت پرست تھا، مشرک تھا، توحید پرست لوگوں کو ستایا کرتا تھا، ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا اور مجبور کرتا تھا عوام کو کہ وہ شرک کرے۔ اس کی عوام میں سے کچھ نوجوان تھے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، توحید پرست تھے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک مذہبی تہوار بھی ہوتا تھا، میدان میں جمع ہوتے تھے اور سارے کے سارے لوگ مل کر کے وہاں پر شرک کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ سارے لوگ جمع تھے، شرک کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان وہاں سے الگ ہو کر کے دور جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان آئے۔ اس طریقے سے یہ 7 لوگ مجمع سے الگ ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ کوئی بات نہیں کر رہا ہے،
کس لیے بیٹھے ہیں، کیا بات ہے، سب خاموش بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہی میں سے ایک نوجوان نے کہا آخر ہم لوگ یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو ایک نے ہمت کرتے ہوئے کہا میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، توحید پرست ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بادشاہ مجبور کرتا ہے شرک کے لیے، اس لیے قوم سے الگ ہو کر کے آیا ہوں۔ پھر سب لوگوں نے اپنے خیال کا اظہار فرمایا کہ ہم بھی اسی مقصد کے تحت آئے۔ آہستہ آہستہ یہ بات جو ہے بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی کہ کچھ نوجوان ہیں جو شرک نہیں کرتے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو بلایا گیا، دربار میں بلایا، بادشاہ نے ان کو سمجھایا، ڈرایا اور دھمکایا۔ جب یہ شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو آخرکار بادشاہ نے ان کے سامنے دو راستے رکھے کہ اب صرف تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ان دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یا تو شرک کرو گے یا پھر مرو گے، ہلاک کر دیے جاؤ۔ ان نوجوانوں نے کہا ہمیں چند دنوں کی مہلت دے دی جائے، ہم سوچ کر کے غور و فکر کر کے ہماری طرف سے جو جواب ہوگا اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ نوجوانوں کو تھوڑی سی مہلت مل گئی، وہاں سے آئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا ہے، تو ہجرت کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، کہیں اور جائیں گے۔ وہاں سے نکلے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 6 لوگ یہ تھے، راستے میں ایک چرواہا ملا، اس چرواہا نے کہا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ پہلے تو یہ ہچکچائے، اس لیے کہ اگر بتا دیں گے تو نہ جانے یہ بادشاہ کو بتا دے جا کر کے اور پھر ہمیں پکڑ لیا جائے۔ جب چرواہا نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے بتلا دیا ہم توحید پرست لوگ ہیں، بادشاہ کے ظلم و ستم سے بھاگ کر کے جا رہے ہیں۔ چرواہا نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں۔ چرواہا کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا، وہ کتا بھی ساتھ میں ہو لیا۔ کتے کو یہ بھگاتے، پتھر مارتے، لیکن کتا بھاگتا نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بار بار انہوں نے کتے کے اوپر پتھر مارے تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت۔ کتے نے کہا مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اسی خدا کی عبادت کرتا ہوں، مجھے ساتھ لے چلو، تم جہاں جاؤ گے تمہاری چوکیداری کروں گا۔ چنانچہ کتا بھی ساتھ میں ہو لیا۔ بھاگتے ہوئے یہ لوگ ایک پہاڑ کے غار کے پاس میں پہنچے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ آخرکار ہم بادشاہ سے بھاگ کر کے کہاں جائیں گے، آخر انجام پکڑے جائیں گے، چھپنے کا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور کہیں چھپ کر ہم کتنے دن گزار سکتے ہیں؟ بہرحال مارکیٹ میں تو آنا پڑے گا، بازار میں آنا پڑے گا، لوگوں کے سامنے آنا پڑے گا، پھر پکڑے جائیں گے۔ کوئی راستہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس وقت میں انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قرآن پاک میں ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ انہوں نے کہا پروردگار عالم ہمیں اپنے خاص سے رحمت عطا فرمائیے، اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائیے، اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے ہدایت اور بھلائی کا ایک راستہ عطا فرمائیے، مہیا فرمائیے۔ جب انہوں نے اس طرح سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کے اندر پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ غار کے اندر پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی اور اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی راستہ جو ہے عطا فرما دیتے۔ غار میں چلے گئے۔ قرآن پاک میں ہے جب غار میں گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو تھپکیاں لگا کر کے سلا دیا، ان کے اوپر نیند کا غلبہ کر دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں لگا دی۔ جس طریقے سے مائیں اپنے بچے کو سلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کا غلبہ کر دیا، سو گئے۔ اور ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا
کہ یہ سو رہے تھے اور جب سورج طلوع ہوتا تھا، بلند ہوتا تھا، تو ان کی داہنی طرف سے ہو کر کے نکل جاتا تھا، ان کے اوپر دھوپ نہیں آتی تھی، اور جب غروب ہونے کی طرف ہوتا تو بائیں طرف سے ہو کر کے نکل جاتا، اس لیے کہ اگر دھوپ ان کے اوپر پڑے گی تو چمک سے ان کی آنکھ کھل جائے گی، یا گرمی کی وجہ سے آنکھ کھل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کی کروٹیں بھی اپنی قدرت سے بدلتے رہتے تھے، اس لیے کہ ہمارا انسان کا جو جسم ہے یہ ایسا ہے، اگر زمین کی سطح سے کافی دیر تک لگا رہے تو جو حصہ زمین سے ٹچ رہتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، کروٹ بدلنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ صاحب فراش ہو جاتے ہیں، بستر پر پڑ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، ان کے اہل خانہ ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں تاکہ ایک سائڈ جو ہے زخمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرت سے ان کے جو ہے کروٹیں بدلاتے رہتے تھے، اور ان کا کتا بھی غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جیسے یہ سو رہے تھے وہ بھی بازو پھیلا کر کے سو رہا تھا، سوتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے ان کو اٹھایا لِيَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ جان لیں کہ ان دو گروہ میں سے کون اپنے سونے کی مدت زیادہ محفوظ کرنے والا ہے۔ آپس میں باتیں انہوں نے کی کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، کتنا وقت ہم سوتے رہے ہیں، تو کوئی ان میں سے کہتا تھا کہ ایک مکمل دن سوئے ہیں، اس لیے کہ جب سوئے سے تو دن ہو رہا تھا اور سورج کے غروب ہونے کے وقت میں یہ اٹھ رہے تھے۔ بعض ساتھیوں نے کہا ہم رات کا بھی کچھ حصہ سوئے ہیں، اس لیے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، آگے آیت میں آئے گا کہ ایک دن یا رات کا کچھ حصہ نہیں بلکہ 309 سال تک یہ سوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، مشرکین مکہ کے جواب میں، کیا تم یہ سمجھتے ہو غار والوں کا قصہ ہمارے لیے، ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب ہے؟ تمہارے لیے عجیب ہو سکتا ہے، ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں، قدرت کے کرشمے بے شمار ایسے دکھلائے ہیں جو انسانی عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی ہی صورت میں معراج کا واقعہ بیان ہوا، وہ کیا کچھ کم عجیب تھا کہ ایک ہی رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ سے مدینہ، مدینہ سے بیت المقدس، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی اور رات میں ہی واپسی ہو گئی۔ کچھ عجیب ہے کیا؟ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو 100 سال تک سلائے رکھا، تو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں، قدرت کا کرشمہ ایسا ہی دکھلاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں کیوں دکھلاتے ہیں؟ تاکہ انسان غور فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں تلاش کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو جائے۔ جب یہ اٹھے آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے بھوک لگ رہی ہے، جا کر کے کوئی کھانا لے کر کے آئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو کہا کہ آپ جاؤ، لیکن اس بات کا یہ دھیان رکھنا کہ بازار میں کچھ گڑبڑ نہیں کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کرنا، کہیں ایسا نہیں کہ بازار میں پہنچ کر تم پنگا کر لو اور پھر ہمارا جو ہے شہر میں ڈنڈورا پٹ جائے، بادشاہ تک بات چلی جائے اور ہم پکڑے جائیں۔ دوسری ہدایت کی چھپ کر کے جانا اور پاکیزہ حلال لے کر کے آنا۔ شرک کا دور ہے، حرام غذائیں ملتی ہیں، ہم توحید پرست لوگ ہیں، حرام مال نہیں کھا سکتے، گندا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے پاکیزہ اور حلال لے کر کے آنا۔ ایک صاحب ان میں سے گئے، بازار پہنچے، دکاندار سے انہوں نے کھانے کی چیز لی، اور جب سکہ دینے لگے تو دکاندار ان کی شکل دیکھتا ہے، ان کا سکہ دیکھتا ہے، یہ سکہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے جیب سے نکال کر دوسرا دیا کہ ہو سکتا ہے یہ سکہ کھوٹا ہو۔ دکاندار نے کہا یہ سکہ تو 300 سال پہلے چلتا تھا، اب نہیں چلتا ہے۔ تب جا کر کے راز کھولا، یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب یہ شہر میں چرچا ہوا، بادشاہ تک بات پہنچی،
بادشاہ اس وقت جو بادشاہ تھا توحید پرست تھا، توحید پرست لوگوں کا حامی تھا، اور ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ مر کر کے مٹی میں مل چکا تھا۔ بادشاہ نے، جو توحید پرست بادشاہ تھا، ان سب کو بلایا اپنے دربار میں، ان کی خاطر تواضع کی، ان کا بڑا اعزاز اور اکرام کیا، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو دفن کر کے ان کے نام ایک تختی پر لکھوا کر کے وہاں پر لگا دیے گئے، اور ان کی یادگار میں ایک وہاں پر مسجد بنائی گئی۔ بہرحال یہ اصحاب کہف کا مکمل قصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں، جو عبرتیں ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔